لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ خوبصورت دعا جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، اگر ہم اس کا مزاج سمجھیں تو اس کے اندر 3 پہلو پائے جاتے ہیں۔ دعا ایک ہے مگر اس کے انداز 3 مختلف طرح کے ہیں۔ اس کے اندر توحید بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ جب میں کہتی ہوں لا الہ اور پھر سبحانہ کا کہہ کے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہوں تو گویا کہ اس میں ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ انی کنت من الظالمین کہہ کے میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں تو گویا کہ میرا اعتراف جرم بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ دعا ایک ہے مگر اس میں 3 پہلو جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اس دعا کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں کسی مشکل کو ٹالنے کے لیے جو ہے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگی گئی ہے، کسی قسم کی استغفار نہیں کی گئی ہے، کسی قسم کی نصرت نہیں مانگی کی ہے، کسی چیز کا سوال تو کیا ہی نہیں گیا ہے، صرف توحید کا اقرار کیا گیا ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کی گئی ہے اور اعتراف جرم کیا گیا ہے۔ یہی تو دراصل میں اس دعا کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا نہیں ہے، استغفار بھی نہیں مانگا ہے، معافی بھی نہیں مانگی ہے، نصرت بھی نہیں مانگی ہے، مگر اس کے باوجود اس دعا کے اندر جو 3 اہم پہلو ہیں کہ ایمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اعتراف جرم بھی ہے، یہی سب سے بیسٹ معافی ہے۔ اور معافی مانگنے کا سب سے خوبصورت انداز یہی ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے بہتر کر لیا جائے، پھر اللہ کو دل سے چاہا جائے، اس کی تعریف کی جائے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا جائے۔ تو پھر اگر آپ زبان سے نہ بھی کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو وہاں سے معافیاں مل جاتی ہیں۔ کوئی اور دعا ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نبی علیہ السلام کی اتنی تاکید دیکھتے ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کو نفع حاصل ہوگا۔ لہٰذا بغیر معافی کے الفاظ ادا کیے معافی کا مل جانا، بغیر کسی مدد کے مانگے مشکل کا ٹل جانا، یہی تو اس دعا کی خوبصورتی اور گہرائی ہے۔ پھر اس کو اگر ہم یونس علیہ السلام کے اینگل سے دیکھیں تو یونس علیہ السلام جب یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو کیا ظرف کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نہ میری قوم میری نافرمانی کرتی، نہ میں اتنا جذباتی ہوتا، نہ میں غصے سے وہاں سے نکلتا اور نہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوتا۔ آپ نے کسی قسم کا بلیم جو ہے وہ اپنی قوم کو نہیں دیا، بلکہ ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ صرف اپنا ذکر کریں، اپنی ذات کی بات کریں کہ مالک اللہ جو بھی ہوا میں نے کیا ہے، مجھ سے ہوا ہے، میری یہ کمی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جبکہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی گناہوں کا اعتراف کریں بھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک میں نے یہ گناہ کیے ہیں لیکن میں کیا کرتا، میرا کیا قصور ہے، ماحول ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، ہم دوسروں پہ بلیم ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا جب انسان اس ظرف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے نا، جب کسی دوسرے کا گلہ نہیں کرتا، کسی دوسرے کا شکوہ نہیں کرتا، صرف اپنے آپ کو مجرم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ انداز بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی یہ معاملہ دیکھتے ہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ جو اپنی غلطی مان لیتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ فلی طور پہ مکمل طور پہ اپنی غلطی کا اقرار کرے، ہم اس سے پہلے ہی اپنے دل میں اس کو معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالتے ہیں، کسی دوسرے کو درمیان میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مزید غصہ آنے شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دعا مانگنے کا یا معافی مانگنے کا بہترین انداز ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کسی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یہ کہ دیکھا جائے کہ میں نے خود اپنے ساتھ کیا کیا ہے۔